عہد اتنا خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہمیشہ آپ کی ہر زندگی کا ہر پہلو ایک مثال ہے، کیونکہ جو چیزیں جس معاشرے میں انسانوں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا ایک سکم ضرور رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کوئی چیز کریٹ کرتا ہے تو اس میں نفس کا ہونا ایک بہت ہی ضروری امر ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں یا جو اخلاق یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے نا کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہوتا اور اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے وہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عہد کا کہا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے روحوں سے عہد لیا کہ تم بتاؤ روحوں کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اور اس عہد کو وہ بار بار الستو بربکم کے حوالے سے وہ یاد بھی کرواتا رہتا ہے۔ تو یہ روحیں بھول جاتی ہیں کہ ہم نے کیا وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، ہم نے جدھر سے آئے ہیں ہم نے ادھر ہی جانا ہے، اور یہاں پر جو ہمارا سفر ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر گزرنا ہے۔ ہم لوگ وعدے کرتے ہیں، بہت ڈھیر سارے وعدے کرتے ہیں، ایک سیاستدان کی جو تقریر ہے وہ وعدوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور جتنے زیادہ وہ وعدے کرتا جاتا ہے وہ اتنا مشہور ہوتا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ تو اس نے کہا کہ ابھی تو ایک وعدہ اور کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، یہ وعدہ تو میں نے کیا ہی نہیں کہ وعدہ کب پورا کرنا ہے۔ تو یہ وعدے جو ہے نا جی ایک دوسرے سے بہت سوچ سمجھ کر اور ان کے ساتھ جو ہے احتیاط برتی جائے، کم سے کم وعدے زندگی میں کیے جائیں۔ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کر پاتے ان کے اوپر جو ہے وہ پھر کل کو ان کی کردار کے اوپر جو ہے وہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے تو پہلے کچھ اور کہا تھا اب کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ صداقت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وعدوں کو پورا کرنا شروع کریں۔ جو شخص وعدے پورے نہیں کرتا وہ اپنے کردار کی صداقت سے دور ہوتا جاتا ہے، اور کردار کی صداقت جو ہے انسان کی اصل معراج ہے، اصل اس کی شناخت ہے کہ وہ کردار میں کس طرح کا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کے وعدے، ہمارے لوگوں کے وعدے، ایک وعدہ استاد اور شاگرد کا وعدہ بھی ہوتا ہے کہ استاد یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے شاگرد کو علم دینا ہے، اور شاگرد کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کا ادب کرنا ہے۔ اب اگر درمیان میں شاگرد کا ادب ہی نہ رہے تو استاد اس وعدے کا پابند نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ استاد شاگرد کا ہے، گرو اور چیلے کا ہے، اگر گرو کا کام اس کو گیان دینا ہے تو چیلے کا کام بھی اس گیان کو ماننا اور اپنے گرو کا ادب کرنا ہے، اور اگر درمیان میں ادب ہی نہ رہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ دو دوست ہیں، دو دوست جو ہیں وہ آپس میں مخلص ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دوستی ہی نہ رہے تو پھر کون سے وعدے اور کون سی وفائیں اور کون سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ زندگی میں جو وعدے ہیں یہ ایک بہت قیمتی مقام رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو پورا فرمانے والے تھے، وہ وعدوں کے مکمل کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ مجسم ایک صداقت ہے، اور آپ نے صداقت دنیا میں پھیلائی ہے۔ ہم نے جب زندگی میں کوئی چیز کو بھی آگے چلنا ہوتا ہے تو ایک اس کے لیے ایک مائل سٹون ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں جانا ہے اور اس طرح سے جانا ہے، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے زندگی کا، اس سفر میں اگر سچائی اور صداقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یقین مانیے گمراہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ہم لوگ زندگی میں جب وعدے نہیں پورے کر رہے ہوتے تو ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے وعدوں کا اپنی کا خیال رکھیں۔ یہ وعدے اللہ کے ساتھ وعدے ہیں، ایک وعدہ ہمارے ملک کا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے ایک وعدے کے تحت ہم نے ایک ملک کو بنایا تھا۔ اس ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ملک کی ساتھ اگر غداری نہیں کر رہے تو وہ اس کی خدمت بھی نہیں کر رہے۔ اگر ایک نوکری پیشہ بندہ صبح جاتا ہے اور وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ ملک کے ساتھ بھی اچھا کام نہیں کر رہا، یا ایک شخص اپنی مجبوری کو درمیان میں لا کے کہے کہ جی رشوت لینا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ اپنے جو نوکری سے کیا ہوا وعدہ ہے وہ پورا نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح سے ہمارے مختلف شعبے ہیں زندگی کے، یہ سب کہے ہوئے وعدے ایسے بولے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کہتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ جی میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں، یہ بھی ایک عہد ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کلمہ طیبہ بھی ایک عہد ہے
یہ عہد ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے. ہم اس عہد میں یہ بات مانتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا خدا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کو صدق کے دل سے مانتے ہیں اور صدق کے دل سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو لوگوں کی زندگیاں اس عہد سے دور چلتی جا رہی ہیں، اس کلمے سے دور چلتی جا رہی ہیں، وہ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، اپنے وعدے سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے وعدوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی میں صداقت اور سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.